عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج کا پروگرام ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ موسم جاتے جاتے یا آتے آتے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے ماحول پر بھی، اور آج آپ میری آواز پہ بھی شاید اس کا اثر محسوس کر رہے ہوں۔ جو قومیں اپنا ماضی اور تہذیبی پس منظر فراموش کر دیتی ہیں، اس کے اثرات ان کے مستقبل پہ پڑتے ہیں۔ کچھ دن پہلے اس عظیم الشان ہستی کا جنم دن گزرا ہے جنہوں نے تخلیقی پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ حضرت علامہ اقبال، جو بصیرت اور فلسفے و فکر کی وجہ سے ہمارے لیے انتہائی اہم مقام کے حامل ہیں، ایسے موقع پہ اس پروگرام کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی حیات و تعلیمات پر ایک نظر ڈالیں گے، اور حسب دستور ہمارے اسٹوڈیو میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہیں، جو قانون کے ساتھ ساتھ تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ راؤ صاحب، میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیوز میں آپ کو اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، شاعری زندگی کا حسن، لیکن حضرت علامہ اقبال کی شاعری ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے۔ راؤ اقبال صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مجموعی طور پر اقبال کی شاعری کو کیسے پایا۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ایک عظیم شخص تھے، اور میں تو ان کو اپنا روحانی پیر سمجھتا ہوں۔ ان سے میں نے ان کی شاعری سے بڑی روحانیت لی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور میں بچپن سے ہی ان کی شاعری کا دل دادا تھا۔ اسکول میں اس وقت بزم ادب کا پیریڈ جو ہے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اقبال ڈے کے حوالے سے بھی جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا تھا، جس میں آئی واز ون آف دیم۔ تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ایک علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، جی، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے اسلاف کیا تھے، ان کے جو ہسٹری کیا تھی اور تاریخ کیسے تھی، اور وہ اس کو یاد کر کے اپنی پہچان میں آئیں کہ واقعی وہ ہمارے ایسے تھے، تو ہمیں اس اسلاف کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، اور ان سے وہ چیز جو ہے، جو ایک ترقی کی، فتوحات کی اور حکمرانی کی، اور اپنے آپ پہ پورے اس پہ بطور مسلم چھا جانے کی، اور ملی جذبے کو اجاگر کرنے کی، یہ ایک انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے پڑھنے سے۔ جیسے اب مسلم کے حوالے سے، ملی جذبے کے حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اس سے علامہ اقبال کی سوچ کا اور پیغام کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھانا ہے، ترقی کی طرف جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایک علامہ اقبال کی شاعری میں ایک ملی جذبہ، قومی جذبہ بڑے اتم طریق سے موجود ہے، اور لوگوں میں اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اور یہ پڑھیں گے، یہ نہیں کہ جب پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو یقین کریں ان کے اندر ایک بہت بڑا تلاطم پیدا ہوگا۔ راؤ صاحب، ماشاء اللہ آپ نے کلام اقبال سے اپنی پسند کے جو اشعار پڑھے ہیں ان میں ایک پیغام ہے، جیسے وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں جو آپ نے پڑھا، اسی کا ایک شعر ہے، تجھے آواز سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ آپ مجموعی بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے، وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلم قومیت ایک بحر بے قرار کی طرح
پوری کائنات پہ چھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے عملی مقاصد کو سامنے لانا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیے فکر اقبال کے حوالے سے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ شاعری الوہی جذبات کا نام ہے۔ سچے شاعر کے دل پہ الفاظ وارد ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ مسلم قومیت کا خواب دیکھا تھا، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ نوجوان متحرک نظر آئیں، ہماری قوم اسی جذبے سے آشنا ہو جو ہمارے اسلاف نے پیدا کیا تھا۔ اور سب ایک فلسفہ خودی بھی تو ان کا تھا۔ بالکل۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نئی نسل اسے کیا سمجھے گی؟ فلسفہ خودی کیا ہے؟ فلسفہ خودی تو یہ ہے نا کہ بھی انسان جو ہے ایک مقام پانے کے لیے جی، ایک مقام پانے کے لیے اپنے جو اندر جو قوت ہے، جو اس کے اندر جذبہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے اندر سٹیمولیشن پیدا کرے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، واہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی جذبہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اندر تلاطم نہیں ہوگا، تو جب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ منزل پانے کے لیے منزل کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ منزل پانے کے لیے منزل کی طرف روانگی ضروری ہے۔ صحیح۔ جب آپ کے اندر نہ جستجو ہوگی نہ روانگی ہوگی تو منزل کہاں جائے گی؟ تو وہ تو ایسے ہی ہے، جب اگر جستجو نہیں ہے تو آپ چل بھی پڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں منزل کون سی ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ کہ کون سی منزل کو میں نے پانا ہے، صحیح بات، اور اس منزل کی طرف گامزن ہونا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہے علامہ اقبال کا فلسفہ۔ یہ ہے علامہ اقبال نے لوگوں میں خودی کا جو ایک تصور دیا، خودی کو ایک پہچان دی، خودی کو ایک اپنانے کا کہا، خودی کو ایک انسان کے اندر جو ہے جو جذبہ خودی جو ہے وہ تبھی پیدا ہوگا کہ جب انسان میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اور صاحب دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمیں یہ درس دینا چاہتے تھے کہ ہمیں خود پہ انحصار کرنا چاہیے، اور جو صلاحیتیں ہمارے اندر اللہ پاک نے ودیت کی ہیں، پوشیدہ ہیں، انہیں دریافت کریں اور عزت کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا کلام اقبال پر بڑا مطالعہ ہے، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا اچھی فکر و فلسفے کے ساتھ اقبال کو پڑھتے رہیں۔ اچھا، ایک بڑا سنجیدہ سا سوال بھی ہے جو ہر مسلمان کو علم بھی ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ بالکل۔ اب عشق رسول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسانی وضع خطا کیسی ہو، وہ دل و نظر مسلمان ہونے چاہیے۔ اور آپ علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال کو کیسا پاتے ہیں کہ وہ عشق رسول سے کس قدر سرشار تھے، اور ان کے کلام میں سے اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں تو بتائیے کہ انہوں نے عشق رسول کے حوالے سے کیا کہا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کے ساتھ بہت محبت تھی جی، اور ان کی محبت کا پہلو ایک دو اشعار بیان کروں گا، ان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو ہے شکوہ جواب شکوہ کا شعر، اور شکوہ جواب شکوہ، جب جواب شکوہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جی ہم مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہو ہم کہاں کھڑے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی، علامہ اقبال 5 وقت کے نمازی تھے، اور وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔
اس کا ثبوت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہ بھی شعر سے۔ علامہ اقبال جب اپنے لندن گئے ہوئے تھے، جی انگلستان جسے انگلینڈ کہتے ہیں، وہاں گئے ہوئے تھے لندن، تو وہاں جب گئے ہوئے تو ان کے بیٹے جاوید اقبال، جن کے نام پہ جاوید نامہ لکھا گیا اور چیف جسٹس بھی رہے لاہور ہائی کورٹ، تو جاوید اقبال نے ایک لیٹر لکھا اپنے والد علامہ محمد اقبال کو کہ ابو، علامہ اقبال کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ نہانے سے بہت گریزاں ہوتے تھے، پانی سے، ٹھنڈ سے بڑے نا وہ ہوتے تھے تو سردیوں میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں چلے گئے انگلینڈ اور وہاں تو بہت اس ٹائم ٹھنڈ ہے، تو آپ یہاں پر صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں اتنی ٹھنڈ میں کیسے اٹھتے ہوں گے آپ، اتنی سرد ہواؤں میں، اتنی سرد اس میں۔ تو علامہ اقبال نے اس لیٹر کا نیچے جواب لکھا، 2 شعر۔ جی زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی، جی زمستانی ہوا ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ واہ واہ، تو اس سے آپ اندازہ، اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے تمام آپ دیکھ لیں، اس کا سب سے میجر پورشن جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے، قرآن پاک سے لیا گئی یہ شاعری، اور مسلمانوں کی ہسٹری سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک ملی جذبے والے تھے، اور انہوں نے ملی جذبہ ابھارنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، بچوں کو پیغام دیا، اور ان کی تعلیمات اور ان کے ان چیزوں کو جو ہے بہت اشد ضرورت ہے، اور خاص طور کے فی زمانہ میں کہ اسکولوں میں لازمی قرار دیا جائے، اور صبح کے وقت جو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک پیریڈ ایسا ہونا چاہیے جیسے بزم ادب ہوتے تھے، اب یہ انگلش جو اسکول ہیں وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں، لیکن وہاں کیونکہ بچے تو ہمارے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو وہاں علامہ اقبال جیسے فکر، ان جیسی مطلب سوچ، اور ان کے کلام کو اور ان کے پیغام کو ان میں بچوں میں دینا ہوگا، اور بچوں کو وہ تعلیم دینی ہوگی، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف یہ تھے، ہمارے علامہ اقبال جو تھے ان کا کلام یہ کہتا تھا، اور ان میں واقعی جب پڑھیں گے ان میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ترقی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ جس طرح مطلب ہونا چاہیے تھا، اب اسی طرح ہمارے جو ہیں قائدین ہوئے، اور جو ہمارے مفکر ہوئے، اور جیسے ہمارے جو علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام سے ہیں، اور ایک ملی شاعر بھی ہیں، تو ان کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت دکھ والی بات ہے۔ راؤ محمد اقبال، کلام اقبال کے حوالے سے ان کی شخصیت کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، انہوں نے بڑی فکر انگیز باتیں کی۔ عشق رسول کے حوالے سے میں کلام اقبال کا جو راؤ صاحب شعر پڑھ رہے تھے اسی کے ساتھ متصل شعر پڑھ کے بریک پہ جاؤں گا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، مجھے بریک پر جانا ہے۔ ویلکم بیک۔ کہ جب آپ اسکول میں پڑھتے تھے وہ کس علاقے میں اسکول واقع تھا، اور فکر اقبال سے روشناس کرانے کے لیے مزید ماحول کیا تھا؟ تو میں جب مجھے داخل کرانے گئے تو ابھی جیسے نام تھا، اقبال تو نام میرا تھا، کبھی جاوید اقبال کہہ دیتے تھے، کبھی پرویز اقبال کہتے تھے، تو اس طرح کر کے نا وہ جاوید اقبال کر رہے۔ تو کیا ہوا کہ جب اسکول میں میرے والد صاحب مجھے لے گئے، اور وہ اس ٹائم جو ہے وہاں پر بھاولپور میں پڑھتا تھا، تو ٹیچر ٹریننگ اسکول ہوتا تھا وہاں پر سٹرا ٹاؤن کے ساتھ اور 1 یونٹ کے ساتھ۔ تو
اس میں یہ تھا کہ جب میں داخل کی گیا، ابھی تک مجھے اپنے ٹیچر کا نام یاد ہے، ماسٹر گلزار صاحب. اچھا. تو وہ رجسٹر لے کر بیٹھے تو والد صاحب سے پوچھنے لگے بچے کا نام. والد صاحب کہنے لگے جاوید اقبال. میں کہ نہیں. تو وہ والد صاحب ہنسنے لگے، کہتے کیوں؟ تو میں نے کہا محمد اقبال. میں کہا محمد اقبال. تو وہ جناب والد صاحب کہہ لیں ہاں جی محمد اقبال لکھ دو، پھر بچہ جیسے کہہ رہے ہیں. تو ماسٹر گلزار صاحب نے میرا نام محمد اقبال لکھ دیا. اس کے بعد جب داخلہ کرا کے آ رہے تو میں والد صاحب کے آ رہا چھوٹا، تو میری باتوں کو بڑا انجوائے کرتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی مجھے بتاؤ. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اقبال کے ساتھ محمد اور محمد کے ساتھ اقبال ہی اچھا لگتا ہے. اور میں نے کہا جی علامہ اقبال جو ہے نا، تو وہ محمد اقبال ان کا بھی نام ہے، تو میں نے ان کے نام پہ رکھنا ہے. اب علامہ اقبال اس ٹائم اتنا ہوتا تھا، اسکولوں میں بھی پڑھتے تھے، اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ دعا جو ہے بہت بڑی دعا ہے. تو لہٰذا کہ کبھی اسمبلی میں وہ جب پڑھتے تھے تو کبھی میں لب پہ آتی ہے دعا پڑھتا تھا. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کو اگر بچپن سے آپ ایسا سکھائیں گے تو وہ اس کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ بھی وہ اس چیز کو پازیٹیو لیتا ہے. جو اگر آپ پازیٹیو اچھی چیزیں سکھائیں گے تو صحت مند دماغ ہوگا نا، صحت مند دماغ ہوگا اس کا. وہ واقعی ایک جو ہے کچھ نہ کچھ تعلیم کی طرف رغبت ہوگی اور اس پازیٹیو اس میں جائے گا انسان. تو ہم اللہ کا شکر ہے اس ٹائم سے یہ اسکول میں بڑا اچھا ایک سسٹم ہوتا تھا، کانفیڈنس پیدا کرتے تھے بچوں میں اس طرح. تو اور مجھ سے والد صاحب پوچھنے لگے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں نے کہا وکیل. اللہ کا شکر آج وکیل بن گیا. اور مجھ سے پوچھنے لگے کتنی جماعتیں پڑھو گے جیسے نا. میں نے سوچا میں کہ 20 جماعت. تو ہنسنے لگے، وہ کہتے 20 تو ہوتی نہیں 16 ہوتی ہے. میں کہ نہیں میں 20 پڑھوں گا. کہتا اچھا بھی یہ زیادہ پڑھے گا. اور آج میں اندازہ لگا رہا ہوں واقعی میں نے 20 پڑھی. وہ ایسے کیا، MA 16، LLB 18، DTL 1 سال کا 19، DLL 1 سال کا 20، MA LLB DTL DLL 20 ہو گیا. تو میں ایک دن ایسے ہی مذاق میں نے دیکھ رہا میں کہ یار واقعی بچپن میں جو میں کہتا تھا نا 20 پڑھوں گا، میں نے 20 پڑھ لی. بڑے شگفتہ انداز میں آپ بڑی گہری باتیں کر جاتے ہیں، اور اس پروگرام کو جب ہم دوبارہ دیکھیں گے، ناظرین بھی دیکھیں گے، میں خود بھی دیکھوں گا، بڑی فکر انگیز ایک بات آپ نے کی ہے جس سے مجھے سمجھ ہی آئی ہے کہ فطرت انسانوں کا انتخاب کرتی ہے. وہی تربیت سازی کا پہلا مرحلہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے اچھی باتیں کی. آپ نے کہا میں وکیل بنوں گا، تو یہ ہمارے حضرت قائد اعظم بھی وکیل تھے. علامہ اقبال جنہوں نے خواب دیکھا یہ بھی وکیل تھے. ہمارے پہلے وزیر اعظم LLB انہوں نے بھی کیا تھا. ہمارے بڑے اکابرین تھے جنہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی. تو یہ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آج آپ بھی وکیل ہیں اور ہمارے اسلاف بھی وکیل تھے، تو اس پر بھی کوئی فخر کا احساس ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وکالت کو دیکھا جائے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عوام کی خدمت ہے. اور یہ یقین کریں کہ معاشرے میں ایک آگاہی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، ان کے اندر انریسٹ ختم کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا ایک فورم ہے وکلا. ایک آدمی جو ہوتا ہے فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا مطلب ہے کہ کوئی مظلوم ہوتا ہے، جب وہ وکیل کے پاس آتا ہے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے. وکیل اس کو کہتا ہے نہیں انشاءاللہ کریں گے سب کچھ. اس کے اندر جو اضطرابیت ہے وہ اس حوالے سے نیگیٹو سینس میں وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وکیل اس کو جیسے ٹیکل کرتا ہے اور کام ہوتا ہے جس طرح خوش ہوتا ہے جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور معاشرے کی اور معاشرتی طور پر بہت بڑا ایک مقام ہے، اس کا خدمت ہے. تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ بہت بڑا شعبہ ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایک سچا، اچھا اور نیک اور مخلص وہ وکیل بنانا ہے جس سے تو خوش ہو. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک وکیل کے طور پر قوم کی خدمت کریں، اور تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں. کیا یہ بھی تو اچھا لگتا ہوگا نا کہ آپ وکلاء کی اور قبیل سے تعلق رکھتے ہیں،
جنہیں پاکستان کی داغ بھی لگی. بالکل 100%. اور وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جی جی. تو یہ اس کام کے لیے پیش وکلا ہی ہوتے ہیں. اب قائد اعظم نے عوام میں آگاہی پیدا کی، عوام کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے نا، عوام کو منزل کی طرف روانہ کیا اور عوام کو منزل دلائی. اس کو لیڈ کیا قائد اعظم نے کیا، بطور وکیل کیا، ٹھیک ہے نا سر. علامہ اقبال وہ بھی وکیل تھے. انہوں نے خواب دیکھا، مفکر پاکستان ہے. اور جس طرح 1930 میں الہ آباد کے مقام پر انہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا، بہت بڑا کام تھا. تو یہ تو وکیل نے جو کام کیے ہیں وہ مطلب اس میں وکالت کا شعبہ جو ہے اسے پس منظر میں ہے، اور وکالت کے شعبہ کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو انہوں نے پازیٹیو اس میں لیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وکالت کو دیکھو، شعبہ کوئی بھی برا نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شعبہ کوئی بھی برا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو استعمال کریں. نہ پولیس بری ہے اگر پازیٹیو استعمال کیا جائے، اور نہ ہی وکالت میں ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھیں. اور اگر آپ نیگیٹو کریں گے تو صاف ظاہر لوگ پھر انگلی اٹھائیں گے، اور پھر لوگ اس کو وہ آپ ایک سمجھے کہ آپ اپنے شعبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کا ایکٹ، آپ کا عمل جو ہے نا، آپ کا ذاتی نہیں ہوتا. یہ اگر کوٹ پہن کے میں جا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام ہو تو لوگ یہی کہیں گے وکیل، نام نہیں لیں گے. وہ ایک وکالت کا نام ہوتا ہے. تو ہمیں اس تقدس رکھنا ہے اس کوٹ کا. یہ بتائیے کہ وہ اپنے نوجوان کو آئیڈیلزم کے حوالے سے شاہین کہتے تھے، تو وہ جو فکری مماثلت ہے وہ کیا بات تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو شاہین کس انداز سے بنانا چاہتے تھے؟ سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں، جیسے شاہین پرندوں کا ایک وہ پرندہ ہے جو بڑی آن شان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کی اڑان دیکھیں، اس کی منزل دیکھیں. آپ بھی اپنی اڑان کو شاہین کی طرح بنا لیں، اور آپ بھی اپنے آپ کو شاہین کی طرح بنا لیں. اب جیسے علامہ اقبال نے شاعری میں فرمایا، جی، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ. یہ شاہین کے متعلق بتا رہے ہیں. جی. بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ شاہین کی تشبیہ ہے، اور نوجوانوں کو کہا ہے شاہین کی طرح بن جاؤ، اپنی پرواز اوپر رکھو. دیکھیں جیسے پرواز ہے دونوں کی سی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. پھر علامہ اقبال نے فرمایا، پرندوں کی طرح چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے تو بن جائے عقاب. تو یہ ایک شاہین کو عقاب کے طور پر جو نوجوانوں کو ایک وہ بتایا تھا کہ وہ ایک ان کے اندر ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ وہ بنے، اپنے آپ کو مطلب ایک منزل اپنی اوپر رکھیں، اس کے لیے ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں، ایک اچھے وہ رکھیں، نظریات رکھیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ایک کچھ کرنا چاہیں گے. حضرت علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے آج کا پروگرام خصوصی اہمیت کا حامل تھا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے فکر اقبال کے حوالے سے وہ باتیں کی جو اس پروگرام کا ماحصل ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور مجھے بہت ہی اللہ کا شکر ہے آج یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ علامہ اقبال جن کو میں بہت ہی لگاؤ سے پڑھتا تھا، جی، اور آج انہی کے پروگرام کے میں بیٹھ کر ان کے متعلق بات کر رہا ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. عزیز نگر یوٹیوب چینل ہمیشہ آپ کے لیے افادیت کے حامل پروگرام لاتا ہے، چاہے وہ آگہی ہو یا لائیو ود عزیز خان. اور آج کا پروگرام فکر اقبال کے حوالے سے ایک پروگرام نہیں، ایک پیغام تھا. اور اس پیغام کا جو آخری پیرایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی فکر و فلسفے کے اعتبار سے
اپنی منزل متعین کرنا چاہیے اور اپنے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنی چاہیے، اور یہی فضا انشاءاللہ تعالی ہمیں اس مقام کو دوبارہ عطا کرے گی جو ہمارے اسلاف نے حاصل کیا تھا۔ آج کے پروگرام کو میں حضرت علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر۔ اللہ نے